السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج 28 تاریخ ہے۔ آج بھی آپ سے کچھ خبروں پہ تجزیہ ہوگا اور کچھ اہم خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے سبسکرائب کریں، تاکہ ہم جو انتہائی کوششوں کے ساتھ جو خبریں اور جو تجزیہ آپ کے لیے کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس میں ایک درخواست اور کروں گا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے جو کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ مجھے ٹویٹر پہ یا کرتے ہیں ڈی ایم، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے ویڈیوز کا جو ہے اگر جو بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ٹویٹر عموماً میں بہت کم دیکھتا ہوں، میرے اسسٹنٹ دیکھتے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وی لاگ کے جو ہے کمنٹس میں ضرور دیکھتا ہوں۔ خیر، اس وقت جو ساری دنیا میں خبریں چل رہی ہیں اس میں اومیکرون وائرس جو ہے جس کو کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرونا کی جو سیریز ہے کووڈ-19 اسی کا ایک کزن وائرس ہے جو کہ ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت ساری دنیا میں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس آج 28 تاریخ ہے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شام کا وقت ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو آج کے دن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 5 دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے، لیکن 5 دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو چیزیں بڑی حیرتناک طریقے سے سامنے آئی ہیں، تشویشناک آ رہی ہیں، جن پہ ہمیں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پہلے ڈیلٹا آیا تھا اس کی 3 میوٹیشن جو تھیں، اس کی جو میوٹیٹ ہوا تھا وہ 3 تھے یا 2 تھے، اس کا کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ابھی آ کے 5 دن ہوئے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو میوٹیٹ ہوگا یہ وائرس اس کی 30 ہوں گی، یعنی میوٹیشن اس کی 30 ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے تقریباً 6 سے 8 لاکھ لوگوں کو کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یورپ میں زیادہ پھیلے گا۔ تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ جو چیز آئے ہوئے جس کو صرف 4 یا 5 دن ہوا اور جس کے بارے میں کوئی ڈیٹا بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے، ابھی تک کوئی اہم معلومات نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کتنی دفعہ میوٹیٹ ہوگا وہ بھی ان کو پتہ لگ گیا، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ اتنے لوگوں کو مار دے گا۔ اور جو مزے کی بات یہ ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو کیا کہتے ہیں جو اس کی ہوگی پہچان، جس کو کہتے ہیں کہ کس طرح ڈائگنوز ہوگا یا اس کی علامات، اگر آپ کہیں نا اردو میں اگر ہم کہیں سلیس، تو علامات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی علامات بھی بڑی عجیب ہے کہ کسی شخص کے سر میں درد ہو اور بدن میں تھکاوٹ ہو تو وہ سمجھیں کہ وہ اومیکرون ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ تو ایک انتہائی نارمل چیز ہے، ہر شخص کو ہو جاتی ہے، ہم دن بھر مصروف ہوتے ہیں، کہیں سفر سے آتے ہیں، میرے بھی آج کل میں ٹریولنگ میں ہوں تو اکثر و بیشتر میرے بدن میں درد ہو جاتا ہے اور سر میں درد ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں میں بیمار بھی رہا ہوں اسی حوالے سے، سر میں درد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹریولنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عام چیز ہے، ہر شخص جو ہے مطلب بیمار، بدن میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، یہ تو عام چیز ہے، یہ تو آپ لوگوں کو روزانہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ لوگ وہم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یار ہمیں اومیکرون ہو گیا۔ جب اومیکرون ہو جائے گا آپ کو کہیں گے کہ آپ کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی کہ ہمیں اومیکرون ہو گیا، B1 ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ سر میں درد ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا، آپ کی جو امیونٹی جو ہے وہ ظاہر ہے متاثر ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ویکسین لی ہے، تو ویکسین سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو ہم نے بہت پہلے بتا دیا تھا آپ کو، 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے ہم نے، جب یہ کرونا آیا بھی نہیں تھا، ہم نے اس وقت بتا دیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ جو ہمارے دیکھتے ہیں انہوں نے بلکہ ہمیں برا بھلا بھی کہا تھا کہ فیضل صاحب آپ ہمیں وہ لگانا چاہتے ہیں، ہمیں موت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ویکسین ہمیں بچا لے گی، ویکسین سے کچھ نہیں ہوگا اور فلانا جو بھی تھا۔ بہرحال اب میں نے تو کہا تھا کہ آپ انتظار کریں، آپ کو وقت بتائے گا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا الحمدللہ۔ جو بات ہم نے کہی تھی وہ صحیح ہوتی جا رہی ہے کہ آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ویکسین بھی نہیں بچا سکتی، اب انہوں نے کہا دیا کہ تیسری خوراک لیں۔ اچھا یہ تو ساری بات ہے، لیکن مزیدار ایک بات اور یہ بھی ہے، کہی جا رہی ہے کہ ابھی تو یہ 5 دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے، اور ابھی 5 دن ہوئے ہیں اور 5 دنوں کے اندر ان کی 30 میوٹیشن ہو جائے گی، یہ بھی پتہ لگ گیا۔ 5 دنوں کے اندر ان کے پاس یہ بھی پتہ لگ گیا کہ 7 لاکھ آدمی آ جائیں گے، مر جائیں گے، اور 5 دن کے اندر ہی یہ اعلان بھی کر دیا ہے کس نے، فائزر نے اور ماڈرنا نے، کہ ہم اس کی ویکسین بھی بنا لیں گے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ویکسین تو کسی بھی وائرس کی ویکسین بننے میں سالوں لگتے ہیں، مہینوں نہیں لگتے، تو یہاں دنوں میں اعلان کر رہے ہیں وہ کہ ہم دنوں میں بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا 60 ڈیز میں، انہوں نے کہا ہم 60 ڈیز کے اندر جو ہے، فائزر نے کہا کہ ہم اس کی بنا لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور سے سمجھیے گا، اور آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ جو بھی کچھ ہے نا، یہ وہی ہے جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا کہ یہ کوئی
قدرتی چیز نہیں ہے، یہ بایولوجیکل ویپن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پہ، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، اس طرح جو ہے نا مطلب الزام نہ دیا کریں کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب جو اگر ہوتا ہے تو ہمارے اپنے اس کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے اپنے جو کردار ہے یا ہمارے انفرادی طور پر، لیکن بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ وہ اللہ نہ کرے وہ ایسی بات نہیں آئی کہ گیہوں کے ساتھ گھن پس جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ شیطانی قوتوں کا دجالی قوتوں کا سارا پلان ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ لگا کہ وہ ایک ہیں فائزر کی جو سی ای او ہیں، ان کا نام ہے البرٹ بورولا۔ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، جو صہیونیوں کی عالمی تنظیم ہے جس کا ہیڈ آفس آسٹریا میں بلکہ کئی جگہ ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کو وہ ہے تھیوڈور ہرزل ایوارڈ دینے کا اعلان کیا۔ اور یہ ایوارڈ جو ہے نا، ہرزل ایوارڈ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے صہیونیوں کے لیے عالمی سطح پر کوئی بڑی خدمات انجام دی ہوں۔ تو اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ فائزر کا سی ای او ہو اور اس کو صہیونیوں کی خدمات کے حوالے سے خدمات دینے کے اوپر ایوارڈ دیا جا رہا ہے، تو وہ خدمات کیا تھیں؟ اور صہیونیوں کا پلان یہی ہے ساری دنیا پہ قبضہ کرنا، ساری دنیا کی دولت کو قبضہ کرنا۔ ان کے جو لوگ ہیں ان کا تو پلان یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ہی لوگ ہوں گے، ایک صہیونی ہوں گے مالک کے طور پر، باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب ان کی یا تو غلام ہوں گے یا ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ساری دجالی قوتیں، شیطانی قوتیں، اور یہ پتہ نہیں بڑے بڑے تجربے کر رہی ہیں، سورج بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ سورج بھی بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا جو قیامت جو کہتے ہیں نا زمین پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدرتی تبدیلیاں ہیں وہ ان کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قیامت لانے کی یا قیامت کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ قدرتی طور پر نہیں ہو رہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ دجالی قوتیں اور جو دجل اور جو فریب کا جو ایک وقت آنے والا تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی سے ہمیں پتہ لگتا ہے، یہ تمام صورتحال وہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن ہماری جو ہے طرف یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور ابھی حکم بھی آ گیا ہے کہ اب بوسٹر شاٹ نہیں ہوگا بلکہ تیسری ویکسین لگائی جائے گی۔ جب تیسری ویکسین لگے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ فائدہ کس کا ہوگا، فائدہ بھی وہی فائزر کا اور ماڈرنا کا، انوکا کا، کروڑوں ملین اور ٹریلین ڈالر سے وہ لوگوں سے نکال کے لے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے پھر حکومتیں بھی مطلب تباہ ہو گیا اور معیشت بھی تباہ ہوگی، جو کچھ آگے میں نے کہا تھا۔ بہرحال اب اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ساری اس وقت جو ہے بڑی تبدیلیاں اور بڑے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو ہے نا وہ بس یہ کس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کی ویڈیو آ گئی، اس کی آڈیو آ گئی، اس کو ریکارڈ کر دو اور یہ کر دو، اور ہمارے یہاں ابھی یہ چل رہا ہے۔ اور اب جو آئندہ ہفتہ یعنی کل پیر سے جو نئی میں سن رہا ہوں کہ کچھ 2 آڈیو اور ویڈیوز بھی آنے والی ہیں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے نا بالکل ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہم جو ہیں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی ہے، اور میں نے ہم کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاملہ ہوتے تھے وہ پاک فوج نے کرائے تھے، لیکن اس کے باوجود جو تحریک انصاف کے کچھ لوگ تھے وہ کوشش ابھی بھی کر رہے تھے کہ معاملات بگڑ جائیں، کیونکہ ان کا مغربی ایجنڈا ہے، وہ مغرب کے ساتھ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جماعتوں کو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو یہاں کرش کیا جائے۔ تو لیکن وہ ابھی بھی پس پردہ سازشوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہ معاملہ پھر آخر نہیں چلا، اور کل آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا سعد رضوی کا ایک بیان آ گیا، اور سعد رضوی نے کہا ہے کہ اب ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہو، ان کا کل ایک بیان آ چکا ہے۔ تو اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات یہ بھی کہہ دی کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے جو پاکستان کی قوتیں ہیں یا پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں جو پاکستان کو بچانے والے ہیں، کیونکہ سعد رضوی کا کہنا یہ کہ ہم پاکستان کی سیاسی جماعت ہیں اور ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں گے۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کا اتحاد تو نہیں ہوگا، البتہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ شاید آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اسلامی جماعتوں کی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے اور جس طریقے سے عمران خان کو گھیرا گیا ہے، نواز شریف کو اور زرداری کو تو چھوڑ دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تو ایک ہی کام کر رہی ہے، وہ پورا اس وقت سندھ کے اوپر کنٹرول کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو پورا پلان یہ ہے کہ کوشش کرو کہ اگر مرکز کے اندر دوسرے کہیں 1-2 سیٹیں مل جائیں، کچھ سینٹ کے اندر سپورٹنگ، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ سندھ کے اوپر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر اتنی زبردست طریقے سے اپنی گرفت رکھو کہ ہم سے سندھ کو کنٹرول رکھ کے، سندھ کے اوپر پورے حاوی رکھ کے، اور کیا کہتے ہیں ہم وفاق کو بلیک میل کرے، جیسا کہ وہ کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیموگرافی چینج کرنی شروع کر دی ہے، میں نے شروع سے بتایا کراچی سے تمام مقامی لوگوں کو نکال کے بھگایا جا رہا ہے، ان کی جگہ وہ لا کے بٹھایا جا رہا ہے، اندرون سندھ سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اور ابھی جو بلدیاتی میرے پاس ایک چیز کی رپورٹ ہے، ابھی اس وقت بلدیاتی جو رپورٹ ہو رہے ہیں ووٹوں کے لیے، اس کے اندر بے انتہا غلط لوگوں کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔
درج کرائے جا رہے ہیں ووٹنگ لسٹ کے اندر۔ کراچی سے مجھے مسلسل کئی لوگوں نے بھیجی ہیں، لسٹیں بھیجی ہیں کہ فلاں فلاں علاقوں کے اندر وہاں پر کوئی بھی مطلب اس قسم کا آدمی ہے، لیکن وہ آلریڈی ان کے شکارپور میں، میہڑ میں، تلسی میں، سانگھڑ میں ان لوگوں کے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے ووٹ دوبارہ کراچی کے اندر، کیونکہ ڈومیسائل ان کے سندھ کے ہیں اور وہ کام یہاں پہ کر رہے ہیں، تو دوبارہ ان کے یہاں بھی ووٹ درج ہو رہے ہیں، ان کے وہاں بھی ووٹ درج ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا معاملہ پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ شہری علاقوں میں، بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، اس میں لوگ مجھے تعصب کی مجھے الزام نہ دیں، میں حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ جب حقیقت کی بات ہوتی ہے تو بڑی تلخ بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فیصل صاحب مجھے تعصب سے لینا دینا نہیں، میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن حقیقت کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت سندھ کے وسائل پر قبضہ کر رہی ہے، سندھ کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے، اور جب سے کیونکہ ایم کیو ایم، یہ جو الطاف حسین کی جو بے وقوفیاں تھیں جن کی وجہ سے ایم کیو ایم خراب ہوئی ہے، ایم کیو ایم میں تقسیم ہوئی ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایم کیو ایم کی پھوٹ پڑی ہے، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی لڑائی کا فائدہ جو ہے اس وقت کون اٹھا رہی ہے؟ پی ٹی ایم۔ اب آپ غور سے سمجھ جائیے بات، پی ٹی ایم اٹھا رہی ہے، اور پی ٹی ایم کراچی کے تمام کاروبار کے اوپر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت اہم بات بتائی ہے، اور یہ کچھ تجزیہ نہیں ہے، بڑی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، جو کچھ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، دوسرا میں نے گزشتہ دنوں آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے پوچھا۔ دیکھیے، میں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہا تھا کہ جن شرائط کے اوپر یہ لوگ لے رہے ہیں، میری پچھلی 2 ویڈیو ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، آئی ایم ایف سے جن شرائط کے اوپر یہ لے رہے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ جو میں نے آپ ساری باتیں بتا ہوں، میری پچھلی 2 ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہ 1 بلین لے رہے ہیں، اور 1 بلین آپ یہ ویسے بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترکی کے یو ای کے ساتھ کتنے تعلقات خراب تھے، لیکن یو ای نے ترکی کے اندر جا کے 10 بلین ڈالر کی جو ہے مطلب وہ سرمایہ کاری کی، اور ابھی سعودی عرب کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں، سعودی عرب سے نے 3 بلین ڈالر دیے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا وزارت خارجہ بتائے گی۔ میں نے پچھلے انٹرویو میں آپ کو کہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آ گیا ہے، اور ڈالر دیکھیے وہ جو آیا ہے وہ صرف ایک پتہ نہیں بلین یا پتہ نہیں 1.5 بلین انہوں نے لیا ہے، میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے وہاں بات کی تھی مجھے پتہ لگا کہ وہ بھی رکھیں گے خزانے کے اندر، تو اس کے اوپر بھی سعودی عرب کو پتہ نہیں 4% دینا، یعنی وہ رکھنے کے اوپر بھی 4% دیکھنا پڑے گا۔ وہ ہم خرچ نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں 4% سود دینا پڑے گا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 1 بلین آپ نے آئی ایم ایف سے لون لینا ہے، اس لون کی خاطر آپ جو ہے 3 بلین جو ہے سعودی عرب سے لون لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی عجیب ہی کوئی گھن چکر ہے۔ یہ وہی گھن چکر ہے جو میں نے آپ کو جس کے بارے میں کہا تھا کہ پھر ساری ویڈیوز اسی کے اوپر آتی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ساری میری 3 ویڈیو اس کے اوپر بن چکی ہیں۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا چکر ہے، اسٹیٹ بینک آف پھنسانا، یہ سارا عمران خان کے گرد چکر تھا، جو چکر انہوں نے بن دیا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت ہو چکے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ملک ریاض کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھیے ملک ریاض کے حوالے سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ برطانیہ میں ایک جج ہیں، انہوں نے ان کے ویزے منسوخ کر دیے، اور شنید یہ ہے کیونکہ میں خود یورپ کے اندر میں بیس کرتا ہوں، تو شنید یہ ہے کہ ان کی اپیلیں وغیرہ بھی خارج ہوئیں گی۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا کمال کر دیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے۔ یہ دیکھیے پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ میں ابھی یہاں نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر بتا دوں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ جو ججز پاکستان کے ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے برطانیہ کی کالونی رہا ہے، تو ہندوستان کے اور پاکستان کے کچھ ایسے ججز جن کی شہرت اچھی ہے، جن کا کہتے ہیں نا کہ ایک مقام ہے جو دیکھا جاتا ہے برطانیہ کے اندر بھی یا دوسرے ملکوں میں بھی، کچھ ججز کے برطانیہ کے جو رائل ججز ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، اور نواز شریف کے حوالے سے خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے پاس کچھ جو معلومات لگتی ہیں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، لیکن ابھی اسی تصدیق نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے جو فیصلہ یہ ہوا ہے اس فیصلے کی زد میں نواز شریف کے صاحبزادے آ جائیں، لیکن نواز شریف شاید اس زد میں نہیں آئیں گے۔ تو ایک یہ تھی خبر۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ طالبان رہنما جو ہے ذبیح اللہ نے کہہ دیا کہ اگلے سال سے وہ طالبات کے لیے جامعات کھول دیں گے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور ایک بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ شاید ایم بی ایس جو ہے سعودی فرما رواں وہ بھی آ رہے ہیں پاکستان، اور میرے خیال سے شاید پاکستان آنے کے بعد یہ سعودی عرب سے جو اتنا مہنگا قرضہ لیا ہے، تو میرے خیال سے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ بات کریں عمران خان۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ خبر بریک کر دوں کہ جو سعودی عرب نے جتنے سخت شرائط کے اوپر قرضہ دیا ہے نا، بہت سارے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے سعودی عرب ناراض ہوا تھا کہ ہم او آئی سی بنا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب نے سخت جو رکھے ہیں نا قرضے کی شرائط، وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اسرائیل کی براہ راست مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہی تھی یہ بات، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ بار بار آپ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، لیکن بلا وجہ ہر جگہ اسرائیل کی مخالفت نہ کریں۔
آپ کرٹیسائز نہ کریں. یہاں سے بہت کرٹیسائز ہوتا ہے اسرائیل کو. اب جب آپ نے ایک ملک کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کرنا ہے، جس شہر آپ نے جانا نہیں تو پھر اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں یو اے ای کے اور اسرائیل اور سعودی عرب کو برا بھلا کہتے ہیں اور ترکی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کو جنہوں نے رکھنا ہے وہ رکھیں، آپ نہ رکھیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جو ہے نا اسرائیل کا ہاتھ ہے. اور اس وقت جو ہے یو اے ای، سعودی عرب اور تمام مشرق وسطیٰ جو ہیں وہ اس وقت یہ وہ اسرائیل کے دوست ہیں اور ان کی پاکٹ میں ہیں. تو یہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ اس لیے سعودی عرب ناراض ہوا ہے کہ آپ او آئی سی، وہ نا سعودی عرب کو اس کی پرواہ نہیں ہے. او آئی سی سعودی عرب کو پتہ ہے کہ او آئی سی بھی ایسے ہی ڈرامہ، اور کوئی اور او آئی سی بنا لے گا تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی. خیر یہ بات میں بیچ میں آتا گئی تھی. ایک بات ہے کہ یوکرائن کی سرحد کے اوپر جو آپ کو پتہ ہے اس وقت روسی فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نیٹو نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اور ہو سکتا ہے اگلے ہفتے نیٹو جو اس پہ اہم کوئی فیصلہ کرے. لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ہر قسم کے ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. اچھا، لیبیا کے اندر جو ہے صدارتی امیدوار تھے ان کے بیٹے، آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کرنل قذافی کے، تو ان کے کاغذات کو بھی رد کروا دیا گیا. اس کے پیچھے امریکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن بہرحال ہوا یہ ہے کہ وہ جب کورٹ میں گئے ہیں کیس کرنے کے لیے چیلنج کیا تو سننے میں یہ آیا کہ لیبیا کے اندر عدالتوں پہ مسلح افراد نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں. اور ایک بات یہ کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن جو ہیں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کی اور کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے ساتھ مل کے دہشت گردی پر اہم کردار ادا کرے گا. اور انہوں نے جو بمبئی حملہ ہوا تھا ڈرامہ جس پہ پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس قسم کے حملوں کو آندہ روکنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ اینتھونی بلنکن کا بیان یہ وہی ہے جس کے بارے میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو وہاں پہ پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے جو کچھ وہاں معاملات ہو رہے ہیں، جو ساز باز پس پردہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ بیان جو ہے اسی پس منظر کے اندر آیا ہے کہ ہم جو ہے مطلب ممبئی حملے کی طرح کا آئندہ کوئی بھی اگر ہوگا تو ہم اس کے روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہرحال دیکھیں اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا. یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن یہ ہے کہ صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے پاکستان کے لیے. عمران خان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کو عمران خان کس طرح نپٹتے ہیں یہ انہوں نے دیکھنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ کوئی بھی اہم خبریں ہوتی ہیں عالمی یا پاکستان کی، اس حوالے سے ہم اپنا تجزیہ لے کے ضرور حاصل ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.